اسلام دین رحمت ہے، اس کی تمام تعلیمات انسان کی بھلائی اور اس کی خیر خواہی کے لیے ہے۔ یہ دین رحمت انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہے۔ معاشرتی زندگی میں بھی یہ دین رحمت ہے۔ وہ چیزیں جو معاشرتی بگاڑ کا باعث بنتی ہیں، ان کی اصلاح بھی اس دین نے کی ہے۔ آپ اپنے گرد و نواح میں دیکھ سکتے ہیں، بالخصوص بڑے شہروں میں جب آپ کسی مین روڈ کے پاس سے گزرتے ہیں، کسی فٹ پاتھ سے گزرتے ہیں، تو آپ کو جگہ جگہ کچھ لوگ نظر آئیں گے جو ڈرگز کا یوز کر رہے ہوتے ہیں، نارکوٹکس کے استعمال میں مگن نظر آتے ہیں، اور بڑے بڑے نوجوان جن کی جوانیاں تباہ و برباد ہو گئیں منشیات کے استعمال کے ذریعے، ان کے خاندان تباہ ہو گئے، ان کی فیملی لائف ڈسٹرب ہو گئی، بری طرح ڈسٹرب ہوئی۔ معاشرتی زوال میں ڈرگز کا بہت بڑا رول ہے۔ منشیات کا استعمال معاشرتی تباہی اور بربادی کا بہت بڑا سبب ہے۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ڈرگز کی پروڈکشن کو روکا جائے، لا کو امپلیمنٹ کیا جائے، اور جو دین رحمت کے اندر جرائم کی سزائیں تجویز کی گئی ہیں، جن حدود و تعزیرات کو ذکر کیا گیا ہے، ان کا نفاذ کیا جائے، اور اس میں انسانوں کی بھلائی ہے، خیر ہے۔ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، بظاہر تو لگتا ہے کہ بندہ معذور ہو گیا، لیکن اس کا ہاتھ کٹنا باقی لوگوں کے لیے رحمت کا باعث ہے اور عبرت کا بھی باعث ہے۔ تو بظاہر جو چیز سزا لگتی ہے باقی لوگوں کے لیے رحمت کا، عبرت کا باعث ہوتی ہے، اس پر حد نافذ کر دی جائے، وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی وہ سزا باعث رحمت بن جاتی ہے۔ ابھی فوکس کر رہا ہوں جو معاشرتی عروج و زوال ہے، اس میں اگر آپ اقبال کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو انہوں نے صاف کہا، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طوس و رباب آخر۔ کہ جب شراب و کباب کے اندر کوئی قوم پڑ جاتی ہے، دو الفاظ کٹھے بول رہا ہے، جب وہ ڈرگز کے اندر اپنے آپ کو انوالو کر لیتی ہے، ان کی ہیبٹ بن جاتی ہے۔ یورپ میں دیکھ کس قدر تباہی مچی ہوئی ہے نارکوٹکس کی وجہ سے۔ اب اگر اس سے اوائڈ کیا جائے تو ظاہر ہے ان کی معاشرتی زندگی ڈسٹرب نہ ہو۔ کہتے ہیں یہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا، پریشانی کی وجہ سے استعمال کرتے، ٹینشن میں تھے اس لیے استعمال کرتے۔ تو آپ اس کا حل ڈھونڈیں نا کہ ٹینشن کیوں ہے، نقصان ہو گیا، رزلٹ اچھا نہیں آیا، مارکس وہ نہیں آئے جس کی توقع تھی، کسی نے آپ کی روزی میں لت مار دی، کوئی عزیز فوت ہو گیا، ہزار طرح کی پریشانیاں ہیں زندگی میں۔ اس میں کیا بتایا ہمیں شریعت نے؟ وہ یہی ہے کہ قدر اللہ ما شاء فعل، جو اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھا تھا اس نے وہی کیا ہے۔ مصائب و تکالیف میں تقدیر کا سہارا لینا جائز ہے۔ جملہ دوبارہ بول دوں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے،
اس میں تقدیر کا سہارا بہت بڑا سہارا ہے مومن کے لیے۔ اللہ کو یہی منظور تھا، اس میرے عزیز کی اتنی ہی عمر تھی، اللہ کی رضا اسی میں تھی، اختیار اس کا چلتا ہے، میرا نہیں۔ آدھی پریشانی تو وہی ختم ہو گئی۔ ان مع العسر یسرا، آج اگر تنگی ہے تو کل کو آسانی بھی ہوگی۔ ایک بار نہیں کہا، 2 بار فرمایا۔ تو اس کے سہارے پہ انسان جیتا ہے۔ ٹینشن میں، پریشانی میں ڈرگز استعمال کرنے کی بجائے وہ تدبیریں اختیار کریں جو شریعت نے بتائی ہیں، جو مومن کا طریقہ کار ہوتا ہے مصائب و آلام میں۔ نبیوں کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسن۔ نبی علیہ السلام کا بیٹا فوت ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن کہا دل پریشان ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن زبان سے وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہے۔ عقیدہ، کائنات کا نظام تو وہ چلا رہا ہے نا، میں نہیں چلا رہا، آپ نہیں چلا رہے۔ جو چلانے والا ہے وہ بہتر سمجھتا ہے کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس کو کیسے غذا دینی ہے، کس کو کس طرح رکھنا ہے، اس کی حکمتیں ہیں، اس کے اختیارات ہیں۔ جب قوم بحیثیت قوم کے کھڑی ہو، قوت طاقت کے ساتھ کھڑی ہو، عزت ملتی ہے، اور جب معاشرتی بگاڑ کا شکار ہو جائے، توس و رباب کے اندر پڑ جائے، وہ قوم تو آج ڈوبی، آج نہیں ڈوبی تو کل ضرور ڈوبے گی۔ بالآخر یہی ہوتا ہے، جس چیز کا جو نتیجہ نکلنا ہوتا ہے وہ نکل کر ہی رہتا ہے۔ وہ ابھی نکلے یا تھوڑی دیر کے بعد نکلے، اللہ کو معلوم ہے کیا کس چیز کا کیا وقت ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کا اللہ کے ہاں وقت مقرر نہ ہو۔ جب اتنی کلیئر بات ہے تو زندگی کی آدھی سے زیادہ پریشانیاں تو یہیں پر ختم ہو گئی کہ اللہ کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ جائز شرعی حدود میں رہتے ہوئے انسان محنت کرتا ہے، کاوش کرتا ہے، بس وہی اس کے ذمے ہے۔ امتحان میں پاس ہونے کے لیے اس کے ذمے محنت کرنا ہے، رزلٹ نکالنا نہیں۔ گھٹنا باندھیں، اللہ پر بھروسہ کریں، یہ ہے اصل۔ انجام مالک کے حوالے کر دیں۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے اللہ نے آپ کے ذمے لگایا ہی نہیں۔ قوموں اور قبیلوں کی لڑائیاں اور جنگیں، جہاد، دشمن کے خلاف لڑنے کا حکم دیا، یہ نہیں کہا کہ فتح تمہارے ذمے ہے، تم اپنے ویپنز استعمال کرو، دشمن کے لیے قوت طاقت تیار رکھو، فتح کس نے دینی ہے؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی یقیناً ہم نے آپ کو فتح دی، کھلی فتح۔ کس نے فتح دی؟ جو دینے والا ہے۔ رزلٹ کس نے آؤٹ کیا؟ جس کے ذمے ہے۔ تو وہ جو اللہ کا ذمہ ہے جب ہم اپنے ذمے لیتے ہیں تو پھر کام خراب ہوتا ہے۔ ساری پریشانیوں کی جڑ کہ جب ایمان کی بنیاد پر کوئی ہدایت نہیں لیتا، قرآن کی ہدایت کو نہیں لیتا، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا حکم نہیں مانتا، تو پھر کیا ہے؟ وہاں پر سختی ہوتی ہے، چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، شادی شدہ زانی ہو اس کو رجم کیا جائے گا، سٹوننگ ٹل ڈیتھ، ان میرڈ ہو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور ایسی تہمت کسی پر لگائے 80 کوڑے مارے جائیں گے اگر ثابت نہ کر پائے۔ اللہ ارحم الراحمین کا آرڈر اور پیغمبر رحمت للعالمین کی تعلیمات، میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا۔
اگر رحمت للعالمین کی طرف سے ہے، اگر ارحم الراحمین کی طرف سے ہے وہ حکم، تو وہ تو رحمت ہے، اس کو آپ ظالمانہ سزائیں نہیں کہہ سکتے۔ میرا یہ ایمان بھی ہے اور دعویٰ بھی ہے، ایمان بھی ہے اور دعویٰ بھی ہے، اسلام نے جرائم کی جو سزائیں مقرر کی ہیں کسی کافر ملک میں بھی نافذ کر دیں تو رزلٹ وہی ہوگا جو مسلم ملک میں ہو سکتا ہے۔ انسان کی نیچر ہے نا، وہ صرف واعظ و نصیحت سے نہیں مانتا، کبھی دوسرا پہلو بھی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں اللہ رحم الراحمین کی رحمت کہ انسان کی صحت اور قوت کی حفاظت کے لیے، اس کی عقل و خرد کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس کے جسم کو ذوب سے بچانے کے لیے، اس کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے تمام قسم کی نشاور چیزوں کو اس نے حرام کر دیا۔ اور اس سلسلے میں یونیورسٹی اویئرنس کمپین بھی چلا رہی ہے، اور میرا خطبہ بھی اسی اویئرنس کمپین کا ایک حصہ ہے کہ دین رحمت کی طرف آئیں، اسلام کی جو رحمت کی تعلیمات ہیں ان کی طرف آئیں ان چیزوں کو روکنے کے لیے۔ تو خیر عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو نقصانات ہیں ان سے بچنے کے لیے بہت سی بیماریوں کی جڑ یہ نشہ ہے، اور نشہ ہوتا کہ الخمر ما خامر العقل، جس کی وجہ سے آدمی کی عقل کام کرنا چھوڑ دے وہ خمر ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کو نشہ آئے، جو عادی نشئی ہوتے ہیں ان کو تھوڑا اگر وہ استعمال کریں تو نشہ نہیں ہوتا، لیکن حدیث میں اصول موجود ہے جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم پی تو نہیں رہے ہیں، پینا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اسلام نے صرف پینے کا ذکر نہیں کیا۔ اب وہ چیز جو نشہ پیدا کرنے والی ہے، وہ سونگنے سے اگر نشہ پیدا ہوتا ہے تو بھی حرام، اگر وہ انجیکشن سے نشہ پیدا ہوتا ہے تو بھی حرام، اگر پینے سے نشہ پیدا ہوتا ہے تو پینا حرام، اگر کسی چیز کے کھانے سے نشہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا کھانا حرام۔ بیس تو یہ ہے کہ جو چیز انسان کی عقل پر پردہ ڈال دے وہ الخمر ہے، اور تمام قسم کی جو خمر ہے وہ حرام ہے۔ اس کا ذکر میں انشاءاللہ پھر کروں گا کہ اس کو حکمت کے ساتھ مختلف سٹیپس کے ساتھ حرام کیا گیا ہے۔ اس کی بھی وجہ ہے، چونکہ کہتے یہی ہیں کہ یہ فوراً چھوٹتی نہیں ہے۔ اس پر بھی میں خطبے کے آخر میں تھوڑا سا اشارہ کروں گا کہ یہ کیا ہر ایک کے لیے ایسا ہی ہے، یا کوئی ایسے بہادر بھی ہوتے ہیں ساری زندگی نشہ کرنے والے پھر باقی ساری زندگی نہیں کرتے۔ ہمارے پاس ایویڈنس ہے، ہمارے پاس پروفس ہیں، میں جذباتی بات نہیں کر رہا، ایمانی بات کر رہا ہوں، قرآنی بات کر رہا ہوں، جو حدیث کے اندر وحی کے اندر جو بات بیان ہوئی ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ پینے والی چیز جو نشہ پیدا کرے اس کو شراب کہتے ہیں۔ یہ فارسی لفظ ہے، اضافت مقلوبی کہتے ہیں اس کو، اصل میں تھا آب شر، شرارتی پانی، شر والا پانی، آب شر، الٹ کیا تو شر آب، زیادہ استعمال ہوا تو شراب۔ یہ فارسی لفظ ہے، آب گل ہے، گل آب، گل آب، کثرت استعمال گلاب، اور اس طرح آب پیش ہے، یورن کے لیے استعمال ہوتا ہے، پیش آب، اور کثرت استعمال کے ساتھ وہ لفظ بنا۔ آب سیل، سیل آب، زیادہ استعمال سیلاب۔ تو بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو اس طریقے سے زبان کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے جو عربی زبان میں لفظ شراب آیا ہے وہ مشروب کے معنی میں ہے، وہ جوس کے معنی میں ہے، وہ شربت کے معنی میں ہے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، جنتیوں کو اللہ شراب طہور پلائے گا، وہ عربی لفظ ہے مشروب کے معنی میں، اور اسی معنی میں لفظ ہے شہد کے لیے شراب مختلف الوان،
شہد کی مکھی کے پیٹ سے وہ چیز نکلتی ہے جو پینے والی ہے اور اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ شہد کے لیے شراب کا لفظ ہے، وہ عربی لفظ ہے۔ اگر آپ عرب کنٹریز میں ٹریول کرتے ہیں یا عربی زبان سے کچھ لگاؤ رکھتے ہیں تو بعض جوسز کے اوپر شراب کا لفظ لکھا ہوتا ہے۔ شراب حلو، کیا معنی؟ میٹھا مشروب، جوس، شراب حلو۔ لیکن ہم اگر اردو والے، فارسی والے، پنجابی والے اگر شراب کا لفظ، اچھا شراب، اللہ معاف فرمائے، ایک بندہ بیت اللہ شریف میں بیٹھ کر شراب پی رہا تھا، آدمی کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، پتہ چلا کہ وہ جوس کا ڈبہ تھا جس کے اوپر شراب حلو لکھا ہوا تھا، اس نے اپنا شراب سمجھ لیا تو خرابی تو آ گئی۔ عربی کا لفظ شراب اور اردو کے لفظ شراب میں فرق ہے۔ ہر پینے والی چیز شراب ہے عربی زبان میں، لیکن فارسی میں وہ پینے والی چیز جو نشہ پیدا کرتی ہو وہ شراب ہے، اس کو عربی زبان میں خمر کہتے ہیں۔ اور خمر کی وضاحت میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے کی ہے کہ جو انسان کی عقل پر پردہ ڈالتا، یہ نہیں کہ غنودگی کچھ طاری ہوگی تو اس کو بھی آپ کہیں کہ یہ بھی خمر ہے، لسی زیادہ پی لی یا چاولوں کے اوپر دہی ڈال کے کھا لیا تو جی مجھے غنودگی آتی ہے تو یہ بھی نشہ، لہذا یہ بھی حرام ہے نا جی فتوے ایسے بھی۔ جیسے سموکنگ کے حوالے سے علماء کا موقف ہے، امت کے بہت سے علماء ہیں جو سموکنگ کو حرام کہتے ہیں، بہت سے علماء وہ ہیں جو مکروہ کہتے ہیں، اس سے نیچے والا کوئی نہیں۔ تمام فقہاء کے نزدیک سگریٹ نوشی مکروہ ضرور ہے اور امت کے بہت سے علماء کے نزدیک حرام ہے۔ اس لیے جو چیک کرنے کا طریقہ ہے، تمباکو کے پتے اگر گھونٹ کر پیے جائیں تو شدید نشہ ہے، آگ لگا کے پئیں تو وہ نشہ نہیں ہے۔ بانگ میں شدید نشہ ہے، پتہ آپ کو، لیکن آگ لگا دیں تو کوئی نشہ نہیں ہے۔ تو کسی چیز کے نشے کو چیک کیسے کرنا ہے، یہ اصل بات ہے۔ جو کہتے ہیں کہ اس طرح چیک کریں تو وہ فتویٰ دیتے ہیں حرام ہونے کا۔ جو استعمال جیسے ہم کر رہے ہیں، سموکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس شکل میں استعمال کو کہتے ہیں کہ چونکہ نشہ پیدا نہیں ہوتا لہذا مکروہ تو ضرور ہے، حرام نہیں کہنا چاہیے۔ دونوں موقف ہیں امت کے اندر۔ اچھا، اس کو کوئی بھی نہیں کہتا اور اوپر لکھا ہوتا ہے سگریٹ نوشی صحت کے لیے۔ بھائی ہمارے جسم کا بھی تو ہمارے اوپر حق ہے نا، یہ تو حدیث میں ہے۔ تو جب میڈیکل سائنس یہ ثابت کر دے کہ یہ چیز انسان کے پھیپھڑوں کو تباہ کرتی ہے، جسم کو شدید نقصان پہنچاتی ہے، تو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید نے جو لفظ خمر استعمال کیے ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے چکر نہیں آئیں گے، نشہ پیدا کرنے والی چیز نہیں ہوگی، محض لذت ہوگی، وہ یعنی لذیذ مشروب ہوگا جنت کا خمر، بس۔ اس لیے اس میں اور اس میں فرق ہے۔ اور یہ بھی کس چیز کا؟ انگوروں کا بنا ہوا ہے یہ خمر، ہماری یہ شراب انگور کی، کھجوروں کی، دیگر چیزوں کی، تو وہ چیزیں تو حرام نہیں ہیں۔ تب حرمت آتی ہے جب نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جب ایک لذیذ مشروب آپ استعمال کر رہے ہیں، نشہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بھائی شریعت کی بیس تو یہی ہے نا۔ اس لیے یہ کہنا کہ آپ لوگ یہاں تو شراب کو حرام کہتے ہیں، وہاں کہتے ہیں شراب طہور ملے گا، مذاق میں بھی کئی کہتے ہیں، کچھ لا علمی میں بھی کہتے ہوں گے، وہاں شراب طہور اور یہاں کہتے ہیں شراب حرام۔ تو یہاں کیوں کہتے ہیں حرام اور وہاں کیوں کہتے ہیں کہ شراب طہور ہے؟ وہ فرق میں عرض کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ تو فرق اگر مد نظر نہیں ہوگا تو پھر تو ظاہر ہے وہ مسئلہ ہوگا۔ مرزا غالب اس فرق کو سمجھ گئے تھے کہ یہ شراب اور وہ شراب، اس میں کیا فرق ہے، اور انہی کے الفاظ میں زاہد نہ تم پیو نہ کسی کو پلا سکو، کیا بات ہے تمہاری شراب طہور کی۔ تو یہاں تو نہ وہ ہم خود پی سکتے ہیں نہ کسی کو پلا سکتے ہیں، وہ شراب طہور جو جنت کی نعمت ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے فرق کر دیا نا کہ یہ شراب اور وہ شراب، اس میں فرق ہے۔ قرآن نے بھی کیا، میں نے اشارہ کیا پہلے، وہ لوگ جو رسیہ تھے شراب کے، اتنا آسان نہیں تھا ان سے یہ نشہ چھڑوانا۔
ہمارے تو ہاسپٹلز بنے ہوئے ہیں نا، ادارے بنے ہوئے ہیں، باقاعدہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے، اور بھی کئی طریقہ کار ہیں۔ ایک طریقہ کار وہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، کہ وہ راست اختیار نہ کریں، وہ صحبت اختیار نہ کریں، اس ماحول میں نہ جائیں، وہ چیزیں اپنے اوپر سوار نہ کریں کہ جس کی بنا پر آپ کو یہ ڈرگز لینی پڑے۔ شریعت کی جو ہدایات ہے، اب وہ لوگ کس قدر رسیا تھے نشاور چیزوں کے۔ ابو محجن ثقفی ایک آدمی تھا، اس نے وصیت کی تھی کہ میں جب مر جاؤں تو میری قبر انگوروں کی بیل کے پاس بنانا، انگور سے شراب تیار ہوتی ہے نا، میرے مرنے کے بعد میری قبر انگور کی بیل کے قریب بنانا، میری قبر کہیں صحرا میں نہ بنانا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری ہڈیوں کو انگور سے وہ خوراک ملتی رہے، نشہ ملتا رہے میری ہڈیوں کو۔ خیال ہے اس کا اپنا، حالانکہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ مجھے صحرا میں نہ دفنانا، اس لیے وہ مزہ جو شراب کا ہے وہ نہیں چکھ پاؤں گا۔ آپ تصور کریں کہ کتنی زیادہ یہ چیز ان کے اوپر سوار تھی۔ عائشہ نامی ایک آدمی تھا، وہ مدینہ طیبہ میں جانے لگا اور اس کا مقصد تھا کہ وہ اسلام قبول کرے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر۔ مکے والوں نے کہا آئینہ تذہب، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ لا تصل الیہ فإنہ یأمرک بالصلاۃ، اس کے پاس نہ جائیے گا، وہ تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دے گا۔ اس نبی کے پاس نہ جانا، وہ نبی تمہیں نماز کا حکم دے گا۔ کسے کہا جا رہا ہے؟ کافر کو کہا جا رہا ہے۔ اس نے جواب کیا دیا؟ کافر کا جواب سنیے، ان خدمت الرب واجبہ۔ عائشہ نے جواب دیا کہ رب کی خدمت کرنا تو واجب ہے، نماز پڑھنا رب کی خدمت ہے نا، اللہ کے سامنے بندگی کا اظہار ہے، یہ تو لازم ہے۔ مطلب یہ کہ اس سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں اگر وہ مجھے نماز کا حکم دیں گے تو۔ انہوں نے کہا انہ یأمرک بإعطاء المال الی الفقراء، وہ پیغمبر تمہیں حکم دیں گے کہ فقیروں پر اپنا مال خرچ کرو۔ اس نے جواب دیا اصطناع المعروف واجب، اس طرح کا اچھا بھلائی کا کام کرنا تو واجب ہے، یعنی فقیروں محتاجوں حاجت مندوں پر اپنا مال خرچ کرنا تو لازم ہے۔ مطلب یہ کہ یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ نبی مجھے یہ حکم دے گا تو۔ انہوں نے کہا انہ ینہی عن الزنا، وہ نبی بدکاری کرنے سے، زنا کرنے سے منع کرتا ہے، اس نبی کی تو یہ تعلیم ہے۔ اس نے کہا ہوا فحش و قبیح، یہ فحش عمل ہے، قبیح عمل ہے، فی العقل، عقل کے اعتبار سے بھی، یعنی عقل بھی اس کام کو فحش اور قبیح سمجھتی ہے۔ مطلب یہ کہ میں عقل مند آدمی ہوں، میں ایسا کام کیسے کر سکتا ہوں، اور وہ بھی اس وقت فقد صرت شیخا، جبکہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، فلا احتاج الیہ، اب یہ کام میری ضرورت بھی نہیں ہے، اس میں بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ پیغمبر مجھے یہ حکم دے گا تو میں یہ کام نہیں کروں گا۔ آخری سوال سنیے، لوگوں نے کہا، قریش نے کہا، مکے کے کفار نے کہا انہ ینہی عن شرب الخمر، وہ پیغمبر تو شراب پینے سے بھی منع کرتا ہے۔ پہلے جواب بھی آپ نے سماعت کیے، یہ جواب بھی سنیے، اما ھذا انی لا اصبر علیہ، لیکن یہ جو کام ہے نا، اس سے میں نہیں رہ سکتا، اس سے مجھ سے صبر نہیں ہوگا، اس سے نہیں میں رک سکتا، شراب نہیں چھوڑ سکتا، نشہ نہیں چھوڑ سکتا۔ مطلب یہ تھا کہ باقی سارے کام چھوڑ سکتا ہوں لیکن یہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر وہ عادی تھے لوگ نشہ کرنے کے۔ اچھا ایک بات میں جملہ معترضہ کے طور پر یہ بھی کہہ دوں، پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ ایک آدمی اگر نشہ چھوڑنا چاہتا تو کیا چھوٹ سکتا ہے یا نہیں؟ تہیہ کر لے، اندر سے اپنے آپ کو مضبوط کر لے کہ زندگی بھر یہ کام نہیں کرنا،
تو کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگ جو عرصہ دراز سے شراب پیتے آ رہے تھے، جب مدینہ طیبہ میں حرمت خمر کا اعلان ہوا، شراب کے حرام ہونے کا اعلان مدینہ طیبہ کی گلیوں میں ہوا، ان الخمر حرمت، تو لوگوں نے شراب وہیں پہ چھوڑ دی، پیالہ اٹھا ہوا نیچے پھینک دیا، برتن توڑ دیے، شراب بہا دی، اور زندگی بھر اس کو ہاتھ لگایا نہیں لگایا، چھوٹی کہ نہ چھوٹی۔ اور وہ جو چین سموکر ہوتے ہیں وہ بھی 15-16 گھنٹے روزے کی حالت میں انتظار کر لیتے ہیں۔ یہ سپورٹنگ کے لیے ایک بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آدمی نے تہیہ کر لیا کہ یہ کام نہیں کرنا، وہ کیوں سموکنگ نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ روزہ رکھا ہوا ہے، انتظار کیا جا رہا ہے، انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دل سے مضبوط ہو کہ میں نے یہ کام کرنا، اس کے علاوہ نہیں کرنا، ایمان اس کو سپورٹ کرتا ہے، اخلاق اس کو سپورٹ کرتا ہے، اچھے لوگوں سے ملیں، نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں، آپ کو انرجی ملے گی۔ جیسے ہم اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں بیان کر کے اور بیان سن کے، دین کی باتیں کر کے اور سن کے، قوت ملتی ہے نا انسان کو روحانی اعتبار سے۔ اس نے کہا بھئی یہ کام تو میں نہیں کر سکتا، شراب نہیں چھوڑ سکتا، واپس آ گیا کہ سال بھر خوب شراب پیوں گا، یعنی تسلی کروں گا پورا سال شراب پی کے، اور سال کے بعد جا کے اسلام قبول کر لوں گا۔ وہ واپس آیا، راستے میں سواری سے گرا، اس کی گردن ٹوٹی اور مر گیا۔ کسے معلوم ہے کہ زندگی مہلت دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ اس کا کتنا وقت رہ گیا ہے۔ اس کا ارادہ ہے کہ سال بھر پیوں گا اور اس کے بعد چھوڑ دوں گا، لیکن زندگی نے مہلت نہیں دی، اور وہیں پر زندگی کی شام ہو گئی۔ تو اس لیے ہمیں بھی جہاں اپنے آپ کو ان ڈرگز سے، ان منشیات سے بچانا ہے، اس ماحول سے بچنا ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے، اپنے گرد و نواح پہ نظر رکھنی ہے، اور وہ لوگ جو اس کام کو اپنے ذمے لیے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں بھی اپنا پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے، اپنا کردار برائی کو روکنے میں، لوگوں کو تباہی سے بچانے میں، ان کے جسم کو بچانے میں، ان کے مال کو بچانے میں، ان کی اولاد کو بچانے کے لیے، ان کی فیملی کو بچانے کے لیے، ڈرگز سے روکنے کے لیے ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔